کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں جاوید موسوی، نمائندہ ویلی آبزرور سری نگر، آج اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ وادی کشمیر کے معروف ایک ادارہ جو عوام میں جو مستحقین، محتاج، فقراء اور بیوہ میں مختلف راشن دیگر چیزیں تقسیم کر رہا ہے، پچھلے 2 دہائیوں سے اپنے امور کو انجام دے رہا ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج سے 2-3 دہائیاں پہلے وادی کشمیر کے ایک معروف تاجر مرحوم جناب الحاج غلام محی الدین وانی صاحب المعروف سفرنگ موجز نے اپنے ساتھ کچھ اور مخلص اور ذی حس افراد کے ساتھ اس عظیم ادارے یعنی فلاح وقف کی بنیاد ڈالی۔ اگرچہ موصوف یہ کام انفرادی طور انجام دے رہا تھا احسن طریقے سے، لیکن جوں عوامی ضروریات بھی بڑھی اور اس کام میں مزید سرعت لانے کے لیے، اس کو مزید آرگنائزڈ مینر میں انجام دینے کے لیے انہوں نے اپنے لیے کچھ بہترین اور مخلص افراد کا انتخاب کیا، جن میں بنیادی طور آپ کے ساتھ وادی کشمیر کی مشہور، اگر ہم ماہر تعلیم بھی اس سے کہیں تو بے جا نہ ہوگا، محترمہ حاجیہ بیگم ظفر علی صاحبہ اور محترم انجینئر میر غلام رسول صاحب کو بھی شریک کیا، اور یہ کام نہایت ہی احسن طریقے سے انجام پا رہا ہے۔ آج اسی تقسیم کاری کے سلسلے میں ادارے نے شہری سری نگر اور اسے ملک کا دیہات میں جو بس رہے ہیں یتیم، فقراء، مساکین، ان کے درمیان رمضان المبارک کی مناسبت سے اشیاء خوردنی، کمل، تیل سیاہ وغیرہ کی تقسیم کاری کا یعنی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے درمیان اسی ادارے کی ایک محترم شخصیت، آپ مجلس سرپرستان کے بھی ممبر ہے، جناب انجینئر خواجہ نثار حسین صاحب، اور یہ آپ جناب مختصراً طور مذکورہ ادارے کا تعارف فرمائیں گے۔ محترم خواجہ نثار حسین صاحب۔ السلام علیکم برادر، پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے اس ہمبل ٹرسٹ میں آج ہمارا جو ہمبل ایفرٹ ہے غریبوں کو رمضان کے مہینے میں تھوڑا ریشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ، گرم کپڑے، کمل ڈسٹریبیوٹ کرنے کا، اس کو آپ نے کور کیا۔ یہ ٹرسٹ جیسے کہ آپ نے آلریڈی فرمایا محی الدین صاحب نے 1983 میں شروع کیا، جن دنوں میں کافی چھوٹا تھا، لیکن وہ ہمارے کچھ سینئر ممبران جن کے انہوں نے آلریڈی نام لیے ہیں اور مجھے یہ باقی اور لوگوں کو شامل کر کے اس ٹرسٹ کو ایک فل فلیجڈ ادارے کی شیپ دی۔ یہ ٹرسٹ ہر آفت میں، ہر مصیبت میں اپنے ہمبل ایفرٹس کرتا ہے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو کسی طرح مرہم پٹی کر سکے، جس میں ہم ایجوکیشنل بچوں کو ایجوکیشنل میں ہیلپ کرتے ہیں، جن کی ڈگریز میں فائننسز یہ ہینڈی کیپ آئے کہ وہ ڈگری نہ کمپلیٹ کر سکے، یا کوئی ویڈوز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو منتھلی ہم کچھ اپنے طریقے سے چیکس دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا چولہا چلا سکے۔ اسی سلسلے میں آج بھی ہم نے اس مہینے کی رمضان کے مہینے میں یہ ایفرٹ کیا کہ ہم کچھ غریبوں میں کچھ فوڈ پیکٹس ڈسٹریبیوٹ کریں،
اس سلسلے میں آج ہمارے ہیڈ آفس علمگری بازار میں کچھ غریب لوگ آئے تھے جن کو ہم نے ریشن پیکٹس، ایڈیبل آئل، کمل وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کیے. دس واز این ہمبل ایفرٹ آن آر پارٹ کہ اس میں کوئی اینڈ ہی نہیں کہ ہمارے سماج میں کتنے غریب ہیں کہ ان کو یہ ڈسپیوٹ کریں. پھر بھی ہم نے اپنی طرح سے یہ کوشش کی کہ آج ہم ان کے اس رمضان مہینے میں اور عید سے پہلے ہی ان کو کچھ پیکٹس دے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ عید تھوڑا بہتر طریقے سے سیلیبریٹ کریں. مشاہدے میں آ رہا ہے کہ آپ نے 2014 کے سیلاب میں کافر یعنی ایک جنگی پیمانے پر آپ نے بہت سے امور انجام دیے، جن میں علاقہ سوناواری، پٹن، دیگر علاقے میر بحری میں آپ نے بھی مکانات تعمیر کیے. آگے ادارہ کتنا متحرک ہوگا ایسی آفات سے یعنی یہ نمٹنے کے لیے؟ کیا ادارے نے لانگ ٹائم کوئی رننیتی، کوئی پروگرام یعنی ترتیب دیا ہے یا ترتیب دینے کی کوششوں کا انہوں نے آغاز کیا ہے؟ جی ہاں، جیسے کہ آپ نے فرمایا جو پریویس 14 کا فلڈ آیا اس میں ہماری امیجیٹلی موبلائز کر کے پہلے ہی دن سے، دوسرے دن سے پہلے فوڈ پیکٹ، سبزی وغیرہ جو فلڈڈ ایریاز تھے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے رہے. پھر اس کے بعد جب تھوڑا ان کو ریلیف ملا، اس کے بعد جن کے گھر یہ ڈسٹرائے ہو گئے تھے، ہم نے سوناواری تحصیل میں جہاں کے بہت لو انکم گروپ ہے، ہم نے وہاں ہنڈریڈس آف اسمال 2 روم 3 روم ہٹمنٹس بنا کے دیے ان کو. میر بحری میں بھی ایسے کچھ گھروں کو کیا، بڈگام میں بھی کیا. اینڈ تب سے جو بھی ٹربل کہیں بھی علاقے میں آیا، لوگوں کو آیا، ہمارے ایفرٹس تھے کہ ہم ہمبلی ان کو چپ چاپ کر کے ان کو کچھ نہ کچھ اپنی طریقے سے پہنچائیں. کپڑوں کے واسطے، کھانے پینے کے واسطے، ایون آٹو ڈرائیورز جیسے ہیں، لیبر کلاس ہے جو جاب لیس ہو گئے تھے، ان کو ہم نے ہر وقت ٹرائی کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا ان کے پر ہاتھ رکھیں کہ وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. ادارے کا اولین زینہ یعنی منتخب کیا یا بنایا حاجی مرحوم محی الدین وانی صاحب نے. بعد میں آتے گئے لوگ ایک ایک زینہ چڑھتے گئے. آپ اس کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایسا کوئی پروگرام ہے یا ایسا کوئی اور چیز یعنی لاگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مزید اسی دشا سے چلے یا مزید رفتار پکڑے؟ جو یہاں کی ٹیم، آج کل کی جو ٹیم ہے، یہ کچھ 4 سال سے چل رہی ہے، جس میں ہمارے چیئرمین صاحب جناب مجید مرزا صاحب چل رہے تھے. ہم نے ان کو یہ آتھرائز کیا بورڈ آف ٹرسٹیز نے کہ جو کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ لوگ اسمبل نہیں ہو سکتے تھے، وی تھاٹ اٹ کہ یہ صحیح نہیں ہوگا لوگ رسک لیں اور ووٹ دینے آئیں، تو اس سلسلے میں وہ آج تک چلتے رہے. لیکن اب ٹائم تھوڑے بیٹر ہو گئے ہیں تو اور ہمیں بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ینگر بلڈ، مور ڈائنمک پیپل شوڈ کم اینڈ ٹیک اوور دس ٹرسٹ. اس لیے شارٹلی ود ان اے منتھ اور سو الیکشنز آ رہے ہیں. ہم سب لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں پہلے ممبرشپ ڈرائیو میں ممبر بنے، ٹرسٹ پہ الیکشن میں حصہ لیں، اس ٹرسٹ کو آگے چلائیں. ہم نے جتنا بھی ہو سکا ہم نے کیا، لیکن اٹ از نیور ٹو مچ. ہمیشہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ لگا کہ ینگر پیپل، ڈفرینٹ فیسز شوڈ کم فارورڈ، رن دا ٹرسٹ ناؤ آنورڈس. آپ کے روسٹر میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں آپ اعانت کرتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، بچوں کے لیے. کیا اس میں بھی مزید اس کو اپڈیٹ کیا جائے گا اعلیٰ تعلیم بچوں کو دینے کے لیے؟ جی ہاں، کچھ ہمارے پاس بچے یا بچیاں آتی ہیں جن کو فائنینشیل ایڈ ضرورت ہوتا ہے کہ جو نہیں کر سکتے اپنی تعلیم مکمل. اس سلسلے میں ہم نے بھی کئی بچوں کو ایڈ کیا ہے. جس سلسلے میں ایک بچی لکھنؤ میڈیکل کالج میں BSc نرسنگ کر رہی تھی. شی ہیز پروبیبلی ٹاپڈ دیئر، اور میں آپ کو بڑا ود پلیجر اناؤنس کروں کہ اس کو 1.5 لاکھ روپے کا وہاں ایمولومنٹس پیکیج ملا ہے پر منتھ. مجھے امید ہے کہ وہ وہاں جوائن کرے گی اور ایک یہ ایگزامپل بنے باقی بچوں کو کہ اگر ہم اچھی طرح پڑھیں،
دیر آر پیپل وہ ہم کو مدد کریں گے پڑھنے میں تو ہم اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. بہت سی برادر انجمنیں ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں. کیا آپ اپنے کام سے ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہاں پہ اور بھی ہیں، ایجوکیشن ٹرسٹ ہیں، یتیم ٹرسٹ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں. ہم ان کا کام اوور لیپ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہ کام کریں ہم بھی وہی کریں. وی آر ٹرائنگ کہ ہم تھوڑا ان سے ڈفرینٹ کریں، جیسے کہ غریب بیواؤں کو، مفلسوں کو، بچوں کو جن کو باہر ٹریننگ کر رہے ہو، شارٹیج آف فائنینسز ہو، اور ہمیں جینوئنلی لگے دیر از اے پراپر ویریفیکیشن میتھڈ ہمارا ہوتا ہے، اس میں لگے کہ یہ بڑا جینوئن کیس ہے اور بیکاز آف فیو تھاؤزینڈ روپیز یہ اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کو اپنے طریقے سے ایڈ دے کے ان کو ہیلپ کرتے رہتے ہیں. آپ کے لیے، آپ کی جانب سے یعنی جو یہاں قوم کے مخیر حضرات ہیں ان کے لیے آپ کچھ اپیل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں ادارے کی وساطت سے؟ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اور لوگ یہاں ممبر بنے، اینول ممبر بنے، لائف ممبر بنے. جو ہمارا کیپٹل ہوتا ہے وہ اسی سے کریٹ ہوتا ہے، ان کی ممبرشپ سے، اور وہی لوگ پھر بعد میں اس انسٹیٹیوشن کو چلا بھی سکیں گے. اور مجھے باقی اپنی کمیونٹی کی جو بزنس مین ہے، سروس کلاس ہے، اور لوگ ہیں جو کچھ کنٹریبیوٹ، میں کروڑوں اور لاکھوں میں نہیں مانگ رہا ہوں، جتنا بھی ان سے پاسبل ہو وہ ہمیں ایڈ کریں، ہمیں کنٹریبیوٹ کریں اور چیک کریں. یہ چیک کریں، ہمیں یہاں آئے پوچھیں ہم سے کہ جو میں نے آپ کو پیسہ دیا وہ کہاں خرچ ہوا، کیسے ہوا، آپ کے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہے، آڈیٹر کون ہے. وی آر اوپن، we are always prepared day and night to show them all our records, all our contributions and all our audit reports. رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد جو سال آ رہا ہے اس میں ہمیں امید ہے کہ شاید ایسے مزید پروگرام ترتیب دیے جائیں گے. جی ہاں، اگر ہو سکے تو رمضان میں بھی اور ہوگا، تو فیوچر میں تو ہوتے ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ الیکشن بھی ہوں گے، اس کے بعد نئی ٹیم بھی انشاءاللہ ضرور ایسے ہی پروگرام چالو رکھے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.